کا مطلب یہ کوئی ایسے سات ہیں جو اپنی حقیقت میں قرآن جیسے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا میڈیکل ملاب کہ فلاں تفسیر، جو تفسیر اہل بیت ملے اسے اٹھا کے دیکھیے۔ جس معصوم سے پوچھا گیا والا سبا مسانی کیا ہے، اپنے سینے پہ آپ رکھے گا نحن السبا و نحن المسانی، ہم ساتھ ہیں اور ہم دہرائے گئے ہیں۔ ہم ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ممبر چھوڑوں اور لوگ کہیں کہ صاحب ہیں تو 14، آپ کہہ رہے ہیں 7، گن کے دیکھ لینا 14 میں نام 7 ہیں۔ میں گنواتا ہوں ابھی 4 محمد، 4 علی، 2 حسن، 1 موسیٰ، 1 جعفر، سیدہ چونکہ عورت کوئی مستور بی بی ہے ہی نہیں تو شہزادی کا نام اتبا، اور 1 حسین۔ علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ جو نام دہرائے گئے وہ کس لیے اور جو نہیں دہرائے گئے وہ کس لیے۔ مجھے اس وقت بحث نہیں کرنی کہ ایک جملہ نوجوانوں کی ذہنوں کی آبیاری کے لیے کہہ کے میں تو اپنی منزل مقصود کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے پاس ناموں کا کوئی عہد پڑا ہوا ہے؟ آپ کے ہاں ولادتیں ہوتی ہیں، کسی سید کو کسی عالم کو فون کر کے کہتے ہیں جی کوئی ایسا نام جو غیر معروف ہو، جو نیا ہو، تو ہم تو اتنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں، اللہ کے پاس 14 کے لیے نئے نام بھی نہیں تھے۔ جو لفظوں کا خالق ہے، جو حروف کا موجد ہے، اللہ کے پاس نام نہیں تھے، بار بار محمد، بار بار علی۔ پہلے تو وہ بتلا رہا ہے تم ایک علی کو جھٹلاؤ گے میں دوسرا بھیجوں گا، تو دوسرا علی جھٹلائے گا میں تیسرا بھیجوں گا، میں چوتھا بھیجوں گا، پہلا محمد سمجھ میں نہیں آئے گا دوسرا بھیجوں گا، دوسرا سمجھ میں نہیں آئے گا اور تیسرا بھیجوں گا۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، پتہ چل جائے گا کہ کون بیدار ہے، رضاکار ہے، تیار ہے۔ اور 3 محمد کے بعد بھی سمجھ میں نہ آئے تو چوتھا پردے میں ہے، وہ ذوالفقار سے سمجھائے۔ سب مل کے مولا کا نام ہے، بخاریہ کو جائے مجلس میں۔ بس میں ایک منٹ بعد اپنی منزل تک آ گیا۔ جو دہرائے گئے میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا، حوالہ دے کے جا رہا ہوں، اور یہ حوالہ اس لیے دے دیا کرتا ہوں کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، کان سے سن کے نہیں۔ علامہ کاظم رشدی نے کتاب لکھی اسرار اسماء المعصومین، معصومین کے ناموں میں کیا راز ہے، تو انہوں نے اس پہ بڑی طویل اور بحث کی، جو دہرائے گئے وہ کس لیے، جو نہیں دہرائے گئے وہ کیوں۔ بس یاد یہ دلانا ہے کہ علی 4 ہیں، محمد 4 ہیں، حسن 2 ہیں، حسین وہ یکتا ہے جو 14 میں بھی دوبارہ نہیں آیا۔ ایک آیت اور پڑھوں اگر طبیعت خستہ نہ ہو رہی ہو۔ قرآن وہ توقع جس کے ڈلنے کے بعد فضیلتوں کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، بہت سنی ہوئی آیت آپ کی، اور کون سے سورہ کی ہے؟ سورہ حسین۔ نہیں، یہ جو دبتی آوازوں کے ساتھ آپ بولے ہیں، امام صادق نے کہا تھا ایک مومن سے کہ اقرؤوا فی فرائضکم سورۃ الحسین، اپنی نمازوں میں سورہ حسین پڑھا کرو۔ اس نے کہا مولا اس نام کا تو کوئی سورہ نہیں ہے۔ کہ سورہ فجر پڑھتے ہو؟ کہ مولا پڑھتا ہوں۔ کہ وہی تو سورہ حسین ہے، آغاز بھی حسین سے ہے، انجام بھی حسین۔ اس میں ایک جملہ ہے، جس طرف آپ کا ذہن ہے میں اس طرف جا ہی نہیں رہا ہوں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کی 8 سے زیادہ تفسیر کتب اہل بیت میں موجود ہے، اور یہاں والفجر امام زمانہ 10 راتیں حسن سے لے کر حسن تک، والشفع والوتر، اور وتر کہا گیا ہے حسین کو، 2 کی قسم اور 1 یکتا حقیقت کی قسم۔ کہتے نہیں ہیں زیارت میں والشفع والوتر، اور زیارت میں کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیک الوتر الموتور، اے یکتاؤں کے یکتا حسین۔ ایسا یکتا ہے حسین کہ جس کی مثال زمانے میں نہیں مل سکتی۔ زمانہ تو پھر زمانہ ہے جس کی مثال اپنے گھرانے میں نہ مل سکتی۔ ہاں، جیسے خطابت ہر ایک نہیں جانتا ویسے سماعت بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہے، جس کی مثال اس کے اپنے گھرانے میں نہ مل سکے۔ اپنے گھرانے میں جہاں سارے محمد، جہاں سارے علی، وہاں حسین ہے، کیونکہ کام بھی تو انفرادیت کا لینا تھا نا پروردگار نے۔ اتنا منفرد ہے، اتنا یکتا ہے کہ جو خصوصیت حسین میں
پوری کتابیں علماء نے لکھی ہیں. شیخ جعفر شوستری نے ایک علیحدہ کتاب لکھی الخصائص الحسینیہ، وہ خصوصیات جو حسین سے شروع اور صرف حسین پر ختم. میں ایک جملہ یاد دلاتا ہوں، مصائب میں سنتے ہیں آپ. میں آج فضائل کے رخ سے اپنے سننے والے اس بیدار عزادار ماتمدار مجمع کے حوالے کرتا ہوں. سنا ہے میں نے، اگر ٹھیک سنا ہو تو میری تائید کر دیجیے گا، اور غلط کہہ رہا ہوں تو تردید، مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا. سنا ہے مولا حسین کا سر مبارک نیزے پہ تلاوت کرتا تھا. کون سا سورہ پڑھتا تھا بھلا؟ سورہ اور وجہ. بحث کی علماء نے، میں زیادہ طویل وجہ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. سورہ کہف کی آیتیں گن کے دیکھ لینا، 110 ہیں. نہیں غور فرمایا پیچھے والوں نے؟ نا بات سے پیچھے میری بات پہنچ نہیں رہی. آیتیں 110 ہیں. فتح کا اعلان بتاتا ہے کہ جنگ کا مقصد کیا تھا. نہیں گرمی ان کے مزاجوں پہ تاری ہے. فتح کا اعلان بتائے گا کہ مقصد جنگ کا کیا تھا. پاکستان کی اگر کسی ملک سے جنگ ہو جائے، فتح کرنے کے بعد بتائیں گے نا کہ ہم نے وہ چیز فتح کر لی جس کے لیے جنگ کی تھی. اس کا مطلب اعلان بتاتا ہے. 110 آیتوں والا سورہ پڑھ کے حسین بتا رہے ہیں کربلا کی جنگ اگر تھی تو تھی ہی ولایت علی کی. یہ واپسی جب قافلہ آیا نا اسیران حرم کا، گفتگو مصائب کی طرف مڑ جائے گی. قنسرین ایک جگہ آتی ہے، نام یاد رہے گا؟ قنسرین، قاف 2 نقطے والے قاف سے، قاف نون صاد رے یہ نون، قنسرین. وہاں سے گزر رہا تھا، سر مبارک نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا. ایک راہب کے دیر صومیے کے باہر سے، وہ جو ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے عیسائیوں کی یہودیوں کی، اس کے باہر سے گزرا. وہ راہب دیکھ رہا تھا، پہاڑ کی چوٹی پہ تھا. کیسا سر ہے، تلاوت کر رہا ہے. ایسے آیا جیسے نشیب میں پانی آتا. آیا، دیکھا اور سر حسین سے خطاب کر کے جملہ کا، پہچانتا نہیں ہے فرزند رسول کو. جملہ ضائع نہ کرنا خدا کی قسم، اس یقین کے ساتھ کہ پہلے اکثر سماعتوں سے یہ جملہ نہیں ٹکرایا ہوا. بہت کچھ کہا، بہت لوگوں نے سر حسین کو دیکھ کے کہنے لگا واللہ ما رائنا خطیبا یخطب علی منبر السنان مسیح وحق عذرا. لگا میں نے لکڑی کے ممبروں پہ بڑے بڑے خطیب دیکھے ہیں. جاگنا خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کرنا. میں بڑا قیمتی جملہ نومبی کے سزادار بیدار ماتمدار مجمع کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میں نے لکڑی کے ممبروں پہ بڑے خطیب دیکھے ہیں. یہ کیسا خطیب ہے جو نیزے پہ خطابت کر رہا ہے؟ آگے اس نے ایک جملہ کہا ہے، بس وہی جملے کے لیے آپ کو زحمت سماعت دی ہے. میں نے دیکھ کے کہنے لگا سر حسین کو مسیح وحق عذرا. عذرا لقب ہے جناب مریم کا. مریم کی قسم یہ مسیح ہے. نہیں، وہ جملہ آگے ہے جس کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ آپ کو سنانا ہے. مریم کی قسم یہ مسیح ہے. یہ آواز اس شیر کے کانوں سے ٹکرائی جس نے زنجیروں کو قید کیا ہوا. ہر ایک کے لیے تھا ہی نہیں یہ جملہ. زنجیروں نے اسے قید نہیں کیا ہوا تھا، جس نے زنجیروں کو قید کیا ہوا تھا. جیسے ہی سید ساجدین کے کانوں سے آواز ٹکرائی نا مسیح بحق عذرا، یہ عیسیٰ ہے، مریم المسیح عذرا کی قسم. جیسے ہی پلٹے، زنجیروں کو چھٹکا اور کہنے لگے لا تقل ہکذا. اور راہب اس طرح نہ کہنا، مسیح کا یصلی خلف ولدہ الداس ہے، جو تیرا مسیح ہے وہ تو اس کے نوے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھا. جو تیرا مسیح ہے. مجھے یہ واقعہ سنا کے علامہ سید نبیل حسنی، یہ وہ عالم ہے جس کی کتابیں آج بھی مولا حسین کے حرم سے چھپتی ہیں، ان کا ایک جملہ آپ کو سنانا ہے اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ کتنی دیر میں اور آپ محو گفتگو ہے. انہوں نے کہا اے میرے مولا حسین، یہ واقعہ لکھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ جملہ لکھا ہر علی والے کی نظر، اے میرے مولا حسین، پہلے بھی تمہارے بابا کی ولایت کا نور مدھم نہیں تھا. توجہ، میں پھر کہتا ہوں جملہ، پہلے بھی تیرے بابا کی ولایت کا نور مدھم نہیں تھا، مگر حسین جب سے تو نے نیزے پہ ولایت کی آذان دی ہے کوئی ولایت کا نور بجھا نہیں سکتا.